ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت اس سیرت پر کرنی چاہیے، اس طریقے پر کرنی چاہیے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ کیسی زندگی گزاری، اپنے ہاتھ سے کام کر رہی ہیں، کام کر کر کے، مشق اٹھا اٹھا کے، حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ نشان جسم پر پڑ جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکوہ نہیں کیا۔ غربت میں زندگی گزاری، فاقے میں گزاری، تھوڑا سا سامان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا جہیز میں، اور وہ لے کے فقر و فاقہ میں زندگی گزار کے اللہ سے راضی ہوں۔ آج خاتون کہتی ہے کہ میں تیرے بچوں کو پالوں، میں تیرے کام کروں، تیرے کپڑے استری کروں، تو اب کیا کروں؟ مجھے وہ مشین لا کے دو جو خود ہی بخود دھوتی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ مشین صرف تھی جو دھو دیتی تھی، خواتین اس کو نکال کے ڈال دیتی تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ مشین آئی ہے جو دھوتی بھی تھی اور کیا کرتی تھی، وہ ڈرائی کرتی، تھوڑا سا سپن کرتی تھی جی۔ تو اس میں بھی خواتین کا گزارا نہیں ہوا، اب وہ چاہیے جو 2.5 لاکھ کی مشین ہے، اور وہ دھوتی بھی ہے، سپن بھی کرتی ہے، اور ڈرائی بھی کرتی ہے، خشک بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ بھی چاہیے جو استری بھی خود بخود کر دے۔ اور پھر بھی یہ خاتون راضی نہیں ہے۔ یہ آج کی خاتون کو تو انگریز جو ہے، انگریز ایک کہتے ہیں 10 روپے نہیں لگاتا اپنی بیوی پر، وہ تو کہتا ہے بھائی کماؤ، خود بھی کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ ساتھ میں۔ بچہ 18 سال کا ہو گیا ہے، خود کمائے، خاتون خانہ ہے تو ٹھیک ہے، بیوی ہے تو اپنی جگہ پہ، لیکن خود کمائے۔ لیکن یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں عورت بینر اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے کہ مجھے آزادی دو جی، ہمیں آزادی چاہیے، ہم آزادی چاہتی ہیں۔ عورت مارچ ہر سال کر رہی ہیں۔ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں وہ پیدا ہوتی ہے، تو باپ اس کی سارے خرچے اٹھاتا ہے، اسے ناز نخرے اٹھاتا ہے، پھر وہ اس کو شادی کر دیتا ہے، اس کا خاوند اس کے خرچے پورے کرتا ہے، پھر وہ ماں بن جاتی ہے، بچے اس کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس معاشرے میں عزت کے ساتھ اس کو پالا جاتا ہے، عزت کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے، عزت کی چھاؤں اس کے سر پر رہتی ہے، رضا اس پر رہتی ہے۔ اور یہ خاتون پھر بھی کہتی ہے اتنی سہولتیں لینے کے بعد کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، مجھے تو ساری زندگی، بوڑھی ہو کے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو ساری زندگی ایس بندے کو تو میں نے کوئی سکون دی گل، لیکن وہ سیدہ فاطمہ ہیں کہ سارا دن کپڑے دھوتی ہیں، کام کرتی ہیں، پانی بھر بھر کے لاتی ہیں، گھر کا صفائی کر رہی ہیں۔ حال یہ ہے کہ فرشتے بھی ان کے گیت گا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ شان مقام یہ ہے کہ ان کے راضی ہونے میں رب راضی ہے، لیکن ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا زبان پہ۔ سارا دن کام کرنے کے بعد پھر رات کو پھر مصلی بچھا لیتی ہیں، عبادت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ عبادت کرتے 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 جب صبح ہو جاتی ہے تو کہتی ہیں یا اللہ اتنی چھوٹی رات بنائی ہے تو نے، کوئی ایسی رات بھی بنا کہ فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت کر سکے۔ یہ وہ فاطمہ تو زہرا ہیں جو اپنے کام خود کر رہی ہیں۔ حضرت مولا علی نے ایک بار کہا، روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بھئی کوئی خدام آئے ہیں تو جاؤ حضور کے پاس کوئی خادم جا کے لے آؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور خدام تقسیم کر رہے تھے، سیدہ فاطمہ گئیں، لیکن بندے سارے مجمع تھا، حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پائی، اپنے والد گرامی سے بھی حیا کی وجہ سے کہہ نہیں پائی کہ مجھے کچھ چاہیے۔ تشریف لے گئی، گھر چلی گئی، حضور پیچھے تشریف لے آئے، میں فاطمہ آئی تھی، خیر تھی، تو حضرت فاطمہ نے وہاں بھی کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئی۔ حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ سارا دن کام کرتی ہیں، کام کرتے کرتے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں، تھک جاتی ہیں، رات کو عبادت کرتی ہیں، تو ہم نے سوچا تھا کہ کوئی غلام آئے ہیں، خدام آئے ہیں تو یہ آپ کو یہ وہاں سے لے آئیں۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تجھے وہ نہ چیز بتاؤں جو ان خادموں سے بہتر ہے؟ تو فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھا کر سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، یہ غلام اور خادم سے بہتر ہے۔ حضور اپنی صاحبزادی کو دین دے رہے ہیں، ایک مقام بھی بتائیں۔ سونے کا ہار، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی نے مزدوری کر کے بنوا کے انہیں دیا۔ حضور نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا ابو الحسن نے دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چاہتی ہو کہ یہ آگ ہے، یہ سونا جو ہے یہ آگ ہے، یہ آگ بن جائے اور تیرے پاس رہے؟ یا رسول اللہ نہیں، فوراً اسے بیچا، بیچ کے غلام آزاد کر دیا۔ یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی اپنے مال جمع کیا ہو۔ حضور کی صاحبزادی ہیں،
حضور کی شہزادی ہیں، زندگی اطاعت میں گزار دی، حضور کی محبت میں گزار دی۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، گفتگو کرنے میں سب سے زیادہ مشابہت حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ فرمایا کہ اب اے نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنی عورتوں سے، خواتین سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ کیا کریں، جب نکلا کرے تو کیا کرے، پردہ کر لے، گھونگھٹ نکال لے۔ یہ ازواج مطہرات، حضور کی بنات طیبات، سیدہ فاطمہ الزہرا مقدس ترین ہستیاں ہیں اور انہیں بھی پردے کا حکم ہے۔ آج ان کے نام لیوا کیوں بازار بھرے ہوئے ہیں ان کے بے پردہ عورتوں سے؟ آپ جب چلے جائیں بازار میں عورتیں زیادہ ہیں یا مرد زیادہ ہیں؟ ہوتی عورتیں یا مرد، تو ملتا کو نہیں ڈھونڈنے سے۔ تو ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ سیرت سیدہ فاطمہ کی روشنی میں کہ جب کائنات کی سب سے معزز ہستیاں، وہ جو کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں، وہ جب پردہ کرتی ہیں، وہ جب احکام خدا اور اس کے رسول کی مانتی ہیں، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہماری خواتین کیسی ہیں جو عمل نہ کریں؟ لہذا آج اس ضرورت صبر کی ہے کہ اس ماحول میں آپ تعلیم دلوائیں، بچوں کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں۔ اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، اسلام کی پہلی وحی پڑھائی کے بارے میں، اقرا۔ کوئی ایسا مذہب ہے جس نے پڑھنے کو فرض قرار دیا ہو؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے تعلیم کو فریضہ قرار دیا ہے۔ اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، اسلام بے حیائی کے خلاف ہے، اسلام بے حیائی کے خلاف ہے، بے پردگی کے خلاف ہے۔ تو دراصل یہ جو آزادی مانگ رہی ہیں، یہ آزادی کی آڑ میں دین سے آزادی مانگنا چاہتی ہیں۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کی روشنی میں اپنی بچیوں کی تربیت کر لیں۔ نبی پاک نے جس طرح تربیت کی ہے، ایک ایک موقع آیا، جب بھی کوئی موقع آیا تو حضور نے ان کو تقویٰ کی وصیت کی، پرہیزگاری کی وصیت کی، اور ارشاد فرمایا فاطمہ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں لوگ میرے پاس عمل لے کر آئیں اور تو صرف نسب لے کر آئے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے پھر وہ تربیت کی ہے، خود بھی ایسی زندگی گزاری ہے کہ نمونہ بن گئی ہیں، کبھی کسی کا حضور کی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا ہے، اور بیٹے بھی وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے جانیں قربان کر دی۔ ام الحسنین ہیں، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے وسیلے میں ہماری بخشش ہو۔